بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مختلف ادیان کے احترام کی سرزمین کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخی خصوصیت کا تحفظ ضروری ہے۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں، اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور بریگیڈیئر جنرل ید اللہ نے کہا ہے کہ عرب نیٹو کے قیام کی غرض سے بننے والا نیا اتحاد بھی ناکارہ ثابت ہوگا۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مختلف ادیان کے احترام کی سرزمین کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخی خصوصیت کا تحفظ ضروری ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہندوستانی وزیر اعظم کے مبارکبادی پیغام کے جواب میں اس عید سعید کی مناسبت سے ہندوستان کی حکومت اور عوام، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی اور ہندوستانی عوام کے لیے امن و آشتی اور علاقے کی سلامتی، رفاہ اور ترقی کے تعلق سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے ہندوستانی وزیر اعظم کے تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مختلف ادیان کے احترام کی سرزمین کی حیثیت سے ہندوستان کی تاریخی خصوصیت کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایران کے صدر کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں ایران کی حکومت اور قوم کو مبارکباد پیش کی اور امن و دوستی اور کامیابی کی تمنا کی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے 20 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی مسلمانوں کی جانب سے منائی جانے والی اس عید کو ہندوستان میں مختلف ادیان کے درمیان امن و دوستی کا مظہر قرار دیا۔ ہندوستان کی ریاست گجرات میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست گجرات کے جنوبی اضلاع میں شدید بارش کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور اب تک 60 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ طوفانی بارش اور سیلاب کی وجہ سے سینکڑوں مکانات منہدم ہو گئے اور لوگ سیلابی علاقوں میں پھنس گئے ہیں، جنہیں باہر نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ سیلاب اور موسلا دھار بارش کے سبب سینکڑوں مویشیوں کی بھی جان چلی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے اہم شہر احمد آباد میں سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ احمد آباد میں انڈر پاس سڑکیں بند کر دی گئیں اور اسکولوں میں چھٹیاں ختم کر دی گئیں۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ گجرات کے بعض علاقوں میں 433 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گجرات میں آئندہ 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے، جبکہ قومی دارالحکومت دہلی سمیت شمالی ہندوستان میں بھی آئندہ چند گھنٹوں کے دوران بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے جاری موسلا دھار بارش کے باعث متعدد علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ 3 دن سے جاری بارشوں کے باعث شہر میں میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ نکاسی آب کا نظام بیٹھ گیا ہے اور پانی کا ریلا گھروں اور گلیوں میں داخل ہو گیا ہے۔ سڑکوں اور شاہراہوں پر پانی بھر جانے کے سبب ٹریفک روانی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جبکہ سب میرین انڈر پاس، کے پی ٹی انڈر پاس اور عبداللہ شاہ غازی انڈر پاس کو پانی بھر جانے کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سیلابی ریلا آنے کے بعد ملیر ندی کے لنک روڈ کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ملیر ندی کا پانی یار محمد گوٹھ میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ لیاری ندی کے قریب آبادیوں میں محصور کئی خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بارش کے دوران کرنٹ لگنے اور دیگر حادثات کے نتیجے میں مزید 4 افراد مارے گئے ہیں۔
وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کراچی میں موسلادھار بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے شہری انتظامیہ کو تعاون کی پیشکش کی ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور بریگیڈیئر جنرل یداللہ جوانی نے امریکہ، سعودی عرب اور صہیونی حکومت کے پچھلے اتحادوں کی ناکامی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب نیٹو کے قیام کی غرض سے بننے والا نیا اتحاد بھی ناکارہ ثابت ہوگا۔ بریگیڈیئر جنرل یداللہ جوانی کا کہنا تھا کہ جس زمانے میں امریکہ، صہیونی حکومت اور سعودی عرب اپنی طاقت کے عروج پر تھے، اس وقت بھی استقامتی محاذ اور ایران کے مقابلے میں ان کے جتھوں کو شکست اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ انہوں نے 40 سال پہلے قائم ہونے والی خلیج فارس تعاون کونسل کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایک نام کی حد تک میڈیا میں شور شرابے کے سوا یہ کونسل اب تک ایک بھی قابل توجہ کام انجام نہیں دے سکی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل برائے سیاسی امور نے مظلوم یمنی عوام کے خلاف دسیوں دیگر ملکوں کو ساتھ ملا کر قائم کیے جانے والے سعودی اماراتی جنگی اتحاد کو ایک اور ناکام نمونے کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ اتحاد بھی ذلت آمیز شکست اور ناکامی کی سوغات کے سوا کیا پیش کر سکا ہے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے دورے مغربی ایشیا سے پہلے علاقے کے بعض عہدیداروں اور ذرائع ابلاغ کی جانب سے عرب نیٹو کے قیام کی باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کی پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بحریہ نے ایک تجارتی بحری جہاز کو غرق ہونے سے بچا لیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق یہ مال بردار بحری جہاز دبئی سے 100 ٹن تجارتی سامان لے کر گناوا کی بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا کہ پارسیان شہر کی ساحلی حدود کے قریب اس میں پانی بھر گیا۔ بحری جہاز کے عملے کی جانب سے امداد کی اپیل کے بعد سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے فلوٹنگ یونٹوں نے فوری اقدامات عمل میں لاتے ہوئے جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ تکنیکی خرابی کا شکار ہونے والے بحری جہاز کو تعمیر و مرمت کی غرض سے پارسیان کی بندرگاہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے مغربی ایشیا اور مقبوضہ فلسطین کے دورے کو شرمناک اور اسرائیل کے مفاد میں قرار دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے غزہ میں ایران پریس سے گفتگو میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے علاقے کے دورے کا اصل مقصد اسرائیل کی خوشنودی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک فوجی اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کرنا ہے، اور اس دورے سے عربوں کے مفادات کبھی بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے میں علاقے میں اسرائیل کے مواقف کی حمایت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان نے جو بائیڈن کے اس دورے کی مخالفت کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ علاقے میں اسرائیل کی جاہ طلبی کے مقابلے میں استقامت کے محور کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائے جانے کی ضرورت ہے۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے علاقے کے دورے پر فلسطینی عوام اور تنظیموں نے اپنے سخت منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ عراق کے سابق وزیر اعظم اور نصر الائنس کے سربراہ حیدر العبادی نے تمام عراقی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور حکومت سازی کی جانب قدم آگے بڑھائیں۔ عراق کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراق کے سابق وزیر اعظم اور نصر الائنس کے سربراہ حیدر العبادی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ عراق سے قوم پرستی ختم نہیں ہو سکتی اور ان کا ملک تمام جنگوں میں کامیاب ہوگا، نیز ہر چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، تمام عراقی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اختلافات ختم کریں اور حکومت سازی کی جانب قدم آگے بڑھائیں۔ انہوں نے عراقیوں میں قوم پرستی اور وطن پرستی کے جذبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح سے عراق دہشت گردی کے مقابلے میں کامیاب ہوا ہے، اسی طرح اتحاد و یکجہتی، تشخص
اور مستقبل کے تمام بحرانوں میں بھی کامیاب ہوگا، نیز ہر مسئلے کو حل کر لیا جائے گا۔ حیدر العبادی نے تمام سیاسی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی خاطر اپنے اختلافات ختم کر دیں اور عراقی قوم میں امید پیدا کریں، اس لیے کہ بقول ان کے حقیقی رہبر و رہنما وہی ہے جو اپنے مفادات کو نہ دیکھے بلکہ قومی مفادات کو اہمیت دے۔ دوسری جانب الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے بھی امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں راستے کھلیں گے اور مسائل و مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ آئندہ چند دن میں حقیقی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ طالبان کے سربراہ مولوی ہیبت اللہ آخوند زادے کا کہنا ہے کہ طالبان کے سربراہ نے افغانستان میں بہت جلد مکمل اسلامی نظام نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قندھار کی مسجد میں خطاب کرتے ہوئے طالبان کے سربراہ مولوی ہیبت اللہ آخوند زادے کا کہنا تھا کہ سابق حکومتوں کے دور میں منظور کیے جانے والے تمام غیر شرعی قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ طالبان گروہ کے سربراہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ موجودہ افغان حکومت کی حمایت اور شرعی قوانین کا خیال رکھیں۔ مولوی ہیبت اللہ آخوند زادے نے کہا کہ ملک میں عنقریب مکمل شرعی نظام بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ صدر اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں پاس کیے جانے والے تمام قوانین کا جائزہ لینے کے بعد غیر شرعی اور عوامی مفاد کے منافی تمام قوانین منسوخ کر دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے عید الاضحیٰ پر اپنے ایک پیغام میں طالبان سربراہ نے دنیا کے دیگر ملکوں سے کہا تھا کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے گریز اور طالبان حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسلاویانسک شہر میں سیرامک کے کارخانے پر ہونے والے حملے میں 100 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ روسی فوج نے اپنے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے سلاویانسک شہر میں یوکرینی فوج کے عارضی توپ خانے اور سیرامک کے کارخانے پر حملہ کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے میں 100 سے زیادہ یوکرینی فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور تباہ ہونے والے امریکی جنگی ساز و سامان کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تباہ ہونے والے امریکی جنگی ساز و سامان میں 1000 سے زیادہ M777 ہوئٹرس توپ کے گولے اور MLRS گریڈ قسم کے تقریباً 700 راکٹ شامل ہیں۔ ایشین فری اسٹائل کشتی چیمپئن شپ کا اختتام گزشتہ شب فاتح پہلوانوں اور ٹیموں کے اعلان کے ساتھ ہوا، جس میں ایرانی پہلوانوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایران کے پہلوانوں نے بحرین میں منعقدہ ایشین فری اسٹائل کشتی چیمپئن شپ میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 سونے اور 1 چاندی کا تمغہ جیتنے کے ساتھ ہی 228 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایرانی پہلوانوں نے اپنی مکمل مہارت کا جوہر دکھاتے ہوئے 8 سونے کے اور 1 چاندی کا تمغہ جیت کر 228 پوائنٹس حاصل کیے اور دوسری ٹیم سے 43 پوائنٹس کے فرق سے شاندار طریقے سے اس ایونٹ کا ٹائٹل جیت لیا۔